الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدر محترم حاضرین پروگرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بھائیوں پردے کے اندر میری ماؤں بہنوں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے ایک مقصد ہے آپ یوں سمجھیے ایک طالب علم جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس کا بھی مقصد ہے مقصد کیا ہے اسے عالم بننا ہے حافظ و قرآن بننا ہے اسے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں پیدا کیا تو ایک مقصد ہے اور مقصد قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد کیا ہے تم جب قرآن کو پڑھو گے اگر پڑھنا نہیں آتا جب سنو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مقصد کیا ہے انسان کی زندگی میں آنے کے بعد مقصد کیا ہے وہ بات آپ کو یقیناً معلوم ہو جائے گا لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا اپنے زندگی میں بدلاؤ لانا ہوگا تو آئیے مقصد پر غور کیجئے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ صرف عبادت کرنا ہے تو
اپنے رب کی کرنا ہے جو تمہیں پیدا کیا ہے، بتا رہا ہے کہ عبادت کرو اور صحیح طریقے سے کرو۔ کیا اس میں ملاوٹ بھی ہے؟ ہاں، ملاوٹ اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نہیں بتاتا کہ عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کا ہی کرنا پڑے گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اے نیک عمل کرنے والو، دین پر عمل کرنے والو، دین کی باتیں سننے والو، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اگر اس پر بھی یقین نہیں ہے اور شک ہے تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے دیکھو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس کے بعد آسمان کو چھت بنایا اس لیے کہ تم اس پر چل سکو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں اے انسانوں، یہ جو میں نے چھت بنایا صرف بنا کر رکھنے کے لیے نہیں بلکہ چھت اس لیے بنایا جو تمہارے کھانے پینے کے انتظام کرنا ہے، وہ بارش برسانے کے لیے میں نے چھت بنایا ہے۔ اور ان کے آخر میں ایک بات کہہ دی، اگر ہم ان باتوں کو مان لیں تو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا ہے یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے ان پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں مقصد تو یہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا لوگوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یقیناً کامیاب رہو گے۔ یہی مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہی مقصد کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا، اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو آنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو عبادت کیسے کرے؟ رب سے معافی مانگ کر۔ جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے زندگی میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو بھی انسان دنیا میں آئے ہیں خطا کار ہے، وہ رسول ہو، وہ نبی ہو، وہ نبی کے صحابہ بھی ہو، لیکن وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ اور ان میں سے سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے معافی مانگے، اپنے رب سے معافی مانگے، وہ کامیاب ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ سے معافی مانگے۔ اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پکارا، خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکار کر کہا اے ایمان والو تم کامیاب رہو گے، اے ایمان والو تم ہی سربلند رہو گے۔ ہاں اگر تم نے زندگی میں معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے مومنو تم کامیاب رہو گے۔ ہاں اگر تم اللہ سے معافی مانگ لی، اگر تم اپنے رب سے معافی مانگ لی، تم کامیاب رہو گے۔ اس لیے تم اللہ سے معافی مانگا کرو۔ آج تو گھروں میں برائیاں موجود ہے، کب معافی مانگے؟ نوجوان بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نوجوان کا جو باپ ہوتے ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کے باپ کو حکم دیا، اللہ کے نبی نے کہ بیٹوں کو حکم دو نماز کی، لیکن خود نماز سے دور ہے۔ اگر کسی نوجوان کو پکڑ کر پوچھا جائے آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ جواب میں کیا بولیں گے آپ کو معلوم ہے؟ وہ کہیں گے گھر میں میرا جو دادا ہے نا وہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے خاص کر کے نوجوان کو اور اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے باپ کو حکم دیا کہ وہ نماز کا حکم دے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال تک اگر وہ نماز نہ پڑھے تو صرف اس وجہ سے اسے مارو تاکہ وہ متقی بن جائے، تاکہ وہ نمازی بن جائے۔ نماز سب سے قیمتی دولت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب اور اس چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما یحسب به البعض یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال ہوگا تو وہ نماز۔ ہم آج نماز سے دور ہیں۔ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور مومن اور مشرک میں فرق دیکھیے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، گناہ کرنے کے بعد وہ بیٹھے نہیں رہتا ہے، گھر میں وہ سو کر اور نیند کھراٹے مار کر نیند پہ مشغول نہیں رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے
گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنے کے لیے وہ تڑپ اٹھتے ہیں اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ پر کبھی بھی گر سکتا ہے اور میں کبھی بھی ہلاک ہو سکتا ہوں، میں کبھی بھی برباد ہو سکتا ہوں۔ یہ مومن کا سوچ ہے اور مشرک کا سوچ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، مشرک کا سوچ پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مشرک گناہ کرنے کے بعد یوں سمجھتا ہے کہ ایک مکھی اڑ کر آئی اور ناک پر بیٹھی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بھگایا، وہ اڑ کر چلی گئی، اب کوئی فکر نہیں ہے کہ نماز ہے کہ کیا میں نے گناہ کیا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ مومن کا اور مشرک کا یہ حال ہے، مومن جنتی ہے اس لیے یہ حال ہے، اور مشرک جہنمی خود سے اپنے آپ کو جہنم کو خرید لے رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس لیے کہا جہنم کو خرید رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف اس لیے آیا کہ ہم کو جہنم سے بچانے کے لیے، ہم نبی کو کیوں بھیجا؟ جہنم سے بچانے کے لیے۔ اور نبی آنے سے پہلے دنیا میں اس طریقے سے برائیاں پھیلی ہوئی تھی، کہنے کی ضرورت نہیں، خود سمجھ جائیں گے۔ میں چند باتیں بتا رہا ہوں، اب دیکھیں ان پر غور کیجیے۔ نبی آنے سے پہلے مکہ میں کھانے کے جگہ میں، کھانے اور پینے کے جگہ میں، پانی کے جگہ شراب رکھے کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، اسی لیے اور کسی کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوئی بس اسے زندہ دفن کر دیا کرتی تھی، یہی ان لوگوں کا کام تھا، مار دینا، قتل کر دینا۔ کسی کے گھر میں خوبصورت عورت رہتی ہے، اب ان سے لڑنا ہے، اب ان سے اس کو مارنا ہے، جس نے اس کو مار دیا وہ عورت اسی کے ساتھ چلی گئی، وہ عورت اسی کے ساتھ چلی گئی۔ تو ہمیں رب سے معافی مانگنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے۔ میں یہی ٹاپک ہے اور اسی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آئیے غور کیجیے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ سے بخش طلب کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، یقیناً تم کامیاب رہو گے۔ جب تم اللہ سے معافی مانگ لو گے، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ ہاں یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نے خطائیں کی، میں نے گناہ کیے، میں نے زنا کیے تو معافی مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمیں معاف نہیں کرنے والا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، میں زنا کی ہے اور اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جاؤ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل چلنے لگے، 10 یا 15 قدم چلنے کے بعد سوچنے لگے کہ پھر میں چلوں، اللہ کے نبی سے پھر سوال کروں، پھر آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد پھر کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اب 4تھے مرتبہ سوال کی تو اللہ کے نبی نے اسی سے پوچھ بیٹھا کس سے پاک کروں؟ بار بار جو پوچھ رہے ہو میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ اب حضرت معاذ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی زنا سے۔ اب اللہ کے نبی کا دماغ گھوم گئے، ارے زنا سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لوگوں سے پوچھا یہ پاگل نہیں ہو گیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ اب شک اس بات پر ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا لوگوں کیا یہ کہیں تو شراب پی کر نہیں رکھی ہے؟ ایک آدمی کھڑے ہوئے اور ان کے پاس پہنچے، منہ کو سونگا، شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت معاذ سے پوچھا اللہ کے نبی نے، معاذ کیا تم یقیناً زنا کی ہو؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے زنا کی ہے، اس لیے مجھے پاک کر دیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے سزا سنائی دی کہ زنا کرنے والے مرد ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں اسے رجم کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ لیکن جو صحابہ تھے مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک لوگوں کا ایک گروہ کا کہنا ہے نہیں نہیں حضرت معاذ کو قتل نہ کیا جائے، حضرت معاذ کو دنیا سے ہلاک نہ کیا جائے بلکہ رہنے کا حق ہے، اور دوسرے کا کہنا ہے نہیں نہیں معاذ نے زنا کیے، اس کو مار دینا ہی بہتر ہے، دنیا میں رہے گا اور زنا کرے گا اور گندی چیزوں میں مبتلا رہے گا، اس لیے اس دنیا سے اس کو مٹا دینا ہی بہتر رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے اٹھ کر چلنے لگا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے مجلس میں تشریف لائے اور لانے کے بعد کہنے لگا اے میرے صحابہ تم جو کہہ رہے ہو اسے مار دینا چاہیے اور تم لوگ کہہ رہے ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، نہیں نہیں یہ سب کام نہیں ہے، بلکہ تم سب مل کر اللہ سے معافی مانگو، کہیں اللہ تعالیٰ معاذ کو معاف نہ کر دے۔ ہاں اس نے یہ خطائیں کی ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، اس لیے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کہیں اسے معاف نہ کر دے۔
پھر کچھ دن کے بعد آنے کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا حضرت معاذ نے اسی توبہ کیے، اگر ان کے نیکیوں کو ایک گروہ میں تقسیم کیا جائے تو سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کیوں کافی؟ اگر اس نے زنا کی تھی تو سارے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ ایک بات بتائے تو میرے بھائیوں، ہم نے غلطیاں کی ہے تو سونا نہیں ہے، ہمیں بدلاؤ لانا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں چینجنگ اور صحیح راستے کو اختیار کرنا ہے، ورنہ ہم ناکام رہیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، جہنم خطرناک جگہ ہے، اس لیے رب سے معافی مانگنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کیجیے، جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آئیے زندگی میں کس طریقے سے بدلاؤ لاتا ہے، میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ ان پر غور کیجیے۔ شیخ حمید الدین ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، ان کا باپ ابو الحاکم وہ پہلے بادشاہ سلامت سلطنت اس کے پاس رہتا تھا، لیکن گزرنے کے بعد شیخ حمید الدین کو رکھ دی گئی۔ اب ان کی زندگی میں ایک واقعہ بیان کی گئی کہ اس کے پاس ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک لونڈی رہتی تھی، اس کا کام لونڈی کی کام تھی کہ بستروں کو صاف کرنا۔ ایک دن کیا لونڈی نے بستر لگائی اور لونڈی اسی پر سو گئی۔ شیخ حمید الدین تشریف لائے، لانے کے بعد کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ معمولی سی لونڈی ہمارے بستر پر سو رہے ہیں۔ اب اسے مارنا شروع کر دیا، ظالم تھے، مارنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، شیخ حمید الدین نے اسے مارنے لگا، اس پر ظلم کرنے لگا۔ کس پر؟ اس لونڈی پر۔ جب اسے مار رہا ہے وہ لونڈی کھلکھلا کر ہنسنے لگی، مارتے جا رہا ہے وہ ہنس رہی ہے۔ آخر کار پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ اب وہ ہنسنے کے بجائے وہاں سے نکلنے لگے، وہ لونڈی نکل رہی ہے۔ شیخ حمید الدین نے پکڑ لیا، نہیں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تم اس بات کے راز نہیں بتاؤ گے۔ وہ لونڈی کہنے لگی کہ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تم مجھے مار رہے ہو، اور میں ہنس رہی ہوں معاملہ یہ ہے کہ ایک معمولی سی لونڈی 10 سے 15 منٹ سونے والے لونڈی کے لیے یہ سزا ہے، تو مرنے کے بعد جو 24 گھنٹے اس بستر پر سوتے ہیں اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ میرے بھائیوں، اسی بات پر غور کیجئے۔ شیخ حمید الدین نے سلطنت و بادشاہت کو چھوڑ دی اور کہنے لگا، اے اللہ رب العالمین، میں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کے اوپر ایمان لا رہا ہوں، اور اس نے زندگی میں اب بدلاؤ لائے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی بدلاؤ لانا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، ہمارے گھر کے لڑکیاں بھی بدل جائے گی، ہماری ماں و بہنیں بھی بدل جائے گی، ہمارے نوجوان بھی جو بگڑے ہوئے ہیں اور آذان کی آواز ہو رہی ہے، پکارا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، پکارا جا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ اپنے کامیابی کی طرف۔ اور رات میں جو ہم سوئے رہتے ہیں اور آذان آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہاں لوگو جو تم بستروں پر سو رہے ہو اس سے بہتر نماز ہے، آؤ نماز پڑھ لو۔ یہ آواز آ رہی ہے، اس سے ان چیزوں سے جو ہم دور رہتے ہیں یقیناً ہم بدلاؤ لا سکتے ہیں، لیکن ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ اور میں قیمتی چیز بتا رہا ہوں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں معافی مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں 4 انعام دوں گا، اگر تم نے معافی مانگ لی تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ کب؟ آج نہیں، دنیا میں نہیں، دنیا میں امیر بنانے والا نہیں، مرنے کے بعد قیامت کے دن۔ وہ انعام کیا ہے؟ آئیے پہلے ان پر غور کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے مومنو، تم اللہ سے سچی توبہ کیا کرو، اپنے رب سے سچی توبہ کیا کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، میں تمہارے توبہ کے بدلے میں یہ انعام دوں گا، میں تمہاری سارے پاپوں کو مٹا دوں گا، میں تمہیں جنتی بنا دوں گا، میں تمہیں جنت کے حوالے کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبیین، اور جو انسان جہنمی ہوں گے وہ قیامت کے دن ذلیل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اسے ذلیل نہیں ہونے دوں گا، میں ان چیزوں سے بچا لوں گا، وہ ذلیل نہ ہونے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہاں جو جہنمی ہوں گے وہ اندھیروں میں ڈوبا رہیں گے، اندھیروں میں ڈوبے رہیں گے، لیکن قیامت کے دن میں اس اندھیروں سے بھی بچا لوں گا، اندھیری راتوں سے میں اسے بچا لوں گا، لیکن رب سے معافی مانگنا ہے۔ یہ 4 انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیے۔ نمبر 1، میں تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دوں گا، زندگی میں بدلاؤ لاؤ۔
اور نمبر 2 جنت دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے، اور جو ذلیل ہونے والا ہے میں اس سے بچاؤں گا، اور آخری چیز جو اندھیروں میں ڈوبے رہنے والا ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ یہ 4 انعام ہیں جو انسان اپنے زندگی میں بدلاؤ لائے۔ تو آئیے مومن کون ہے ہم دیکھتے ہیں، مومن سچے مومن کو ہم دیکھتے ہیں جب رب کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اپنے زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن آج کل کی لڑکیاں بگڑ گئی ہیں، آج کل کی لڑکیاں بگڑ گئی ہیں۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، آپ بھی آپ مت بولیے کہ اردو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آج کے ہر اللہ ماشاء اللہ ہر لڑکی ہر عورتیں اردو سمجھ میں ان کو آ رہی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے، وہ ان باتوں پر اتفاق اور صحیح طریقے سے دھیان نہیں دے رہا ہے کہ سننے کے بعد کیا ملے گا۔ میں نے دیکھا جب آیا لڑکیاں سروں کی کپڑا گری ہوئی ہے اور راستوں میں چل رہے ہیں، غیر مرد لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، اس نے اپنے حیا سے کھیل رہی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم حیا کو کھو بیٹھو گی تو تم ایمان کو بھی کھو بیٹھو گی، لیکن آج کل کی لڑکیاں حیا کو کھو بیٹھی ہے۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ حیا کو کھو بیٹھی ہے؟ میں نے کیا کیا؟ آپ بھی ذمہ دار ہیں، جو باپ بیٹے ہیں نا آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ نے اسے روکا نہیں، آپ کا ذمہ داری اس کو روکنا ہے۔ جو نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے بگڑے ہوئے ہیں، اس کو روکنا ہے، لیکن آپ اس کو نہیں روک رہے ہیں، اسی لیے آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حیا کھو بیٹھی اس نے ایمان بھی کھو بیٹھی۔ آئیے حدیث پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا، جس نے حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حیا اور ایمان دونوں ساتھ رہتے ہیں، جس نے حیا کھو بیٹھی اس نے ایمان بھی کھو بیٹھی۔ ہاں حیا کو پرہیز کیا کرو، یعنی اپنی عزت و آبرو کے ساتھ دوسرے کو کھیلنے کا موقع مت دیا کرو۔ ہاں باپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلی سر بازاروں میں گھومنا ہے، ہاں میرا باپ امیر ہے یہ نہیں بولنا ہے۔ نوجوانوں میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں تم بھی اپنے نظروں کو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ ہاں شرمگاہوں کی جب تک حفاظت نہیں کرو گے وہ لڑکیاں محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے خود کو کنٹرول کرنا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے خود کو صحیح رکھنا، لیکن آپ بھی بگڑ چکی ہے، آپ بھی بگڑ چکے ہیں اور آپ بھی غلط راستے میں اتر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ کو بھی روکنا ہے۔ ہاں اسی لیے آپ بھی غلط راستے سے باز آ جائیں اور اللہ سے دعائیں کیا کرے۔ اسی لیے جوانی کا جو قدر کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 طریقے کے لوگ ہیں جسے میں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دوں گا، سایہ اسے نصیب ہونے والا ہے، انہی میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنے جوانی کو کنٹرول کی۔ ہاں جوانی کو کنٹرول کی، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ صرف جوانوں کے لیے نہیں، یہ میری ماں بہنوں کے لیے بھی ہے، یہ میری بہنوں کے لیے بھی ہے، جو جوان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اس کے لیے بھی ہے۔ اس نے اپنے جوانی کو کنٹرول کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ دینے والا ہے۔ سایہ کو طلب کرنا ہے تو جوانی کا کنٹرول کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوانی دوسرے کو ہم لٹاتے رہیں، بس یہی چیز ہے جو عورتوں کے اندر بگاڑ اور حیا کھو بیٹھی، بس تمام چیز کھو بیٹھی۔ تو حیا کا انتظار کیا کرو اور رب سے معافی مانگو، یہی میں بتانا چاہتا ہوں جو رب سے معافی مانگا کرو۔ جب تک رب سے معافی نہیں مانگیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں لا سکتے ہیں۔ تو رب سے معافی مانگنا ہے، اپنے زندگی کو صحیح راستے پر چلانا ہے۔ تو آئیے رسولوں نے بھی خطائیں کی تھی، اس نے بھی اللہ سے معافی مانگا، اس نے بھی اپنے رب سے معافی مانگا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ قرآن کریم اٹھائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اسی جنت کے اندر رہنا اور کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگنا میں تمہیں دوں گا، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگنا میں تمہیں دوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جو درخت دکھائی دے رہا ہے جسے قرآن نے زقوم اس کا پھل کا نام بتایا ہے، جو درخت دکھائی دے رہا ہے اس کے قریب مت جانا ورنہ نافرمان بن جاؤ گے، ورنہ گنہگار بن جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، نافرمان بنو گے برباد ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی شیطانوں کی باتوں پر حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، حضرت آدم علیہ السلام شیطانوں کی باتوں پر آ گئے، اب نافرمان بن گئے
اللہ تعالیٰ نے جنت سے اسے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور دنیا میں پھینک دیا۔ ہاں، اور اس نے زندگی میں معافی مانگ رہے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ تعالیٰ میں نے خطائیں کی ہے اور تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس زمین میں کوئی نہیں معاف کرنے والا ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، تو اس دھرتی میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں معاف کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اور آئیے قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام اپنے باپ سے بیٹے سے بات چیت کر رہے ہیں، بیٹوں کو بلا رہے، اے میرے بیٹے آ جا، تو کشتی پہ سوار ہو جا، جو آج اس کشتی سے باہر رہے گا وہ برباد رہے گا، کیونکہ اللہ کے عذاب سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ابا جان، آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ غلط ہے۔ کیوں؟ میں اس پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا اور اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دی۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹا، بچ نہیں سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے دونوں باپ بیٹوں کے بیچ میں باتیں ہو رہی تھی اور باڑ میں اسے ڈبو کر مار ڈالا، اسے ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کی تھی کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے وعدہ کی تھی میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا، وہ بھی تو میرے گھر کا سدسیہ تھا، وہ بھی تو گھر کا پریوار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں نوح علیہ السلام، تم جو سوچ رہے ہو یقیناً سچ ہے، وہ تمہارا بیٹا تھا لیکن وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تمہارے پریواروں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ایمان نہیں لائی ہے۔ اسے ایمان پر میں آئیے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام رسول ہونے کے بعد فرعون کے پاس پہنچے۔ فرعون ابھی بھی اس کا لاش مصر میں موجود ہے۔ فرعون کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا فرعون میں رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں۔ فرعون نے کہا تم رسول ہو؟ تم نے کس نے رسول بنایا تم کو؟ میں تو رب ہوں، ہم نے تو کبھی نہیں بنایا۔ اس نے کہا نہیں، جو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، اس نے ہمیں بنایا، اور میں اس لیے آیا ہوں جو بنی اسرائیل تمہارے ظلم میں مبتلا ہے میں اس سے بچاؤں گا۔ فرعون نے کہا نمونہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو نکالا، ہاتھ چمک رہے ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں، اور لاٹھی کو دکھانے کے بعد جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بتائے، فرعون نے کہنے لگا اچھا تم جادوگر ہو، ہم سمجھ گئے، چلو تم سے لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، کون جیت پاتا ہے بس اسی کو مانیں گے۔ پھر فرعون نے گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد مصر میں اعلان کر دیا جو سب سے بڑے جادوگر ہے وہ آج آ جائے، میں اسے بہت زیادہ انعام سے نوازوں گا اور اپنا آدمی بھی بنا لوں گا۔ بہت سارے جادوگر آئے اور آنے کے بعد فرعون سے کہا کہ میں لڑوں گا، میں اسے ہراؤں گا بھی، میں اس کو ختم بھی کروں گا، لیکن مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ نذرانہ کیا ملے گا؟ پیسے کی بات کر رہے ہیں۔ فرعون نے جواب دیا اے جادوگروں میں تمہیں انعام میں بہت سارے چیزوں نوازوں گا، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ میں تمہیں اپنا آدمی بنا لوں گا۔ اب میدان میں پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہے، فرعون کے لشکر بھی حاضر ہے۔ اب فرعون کے لشکر نے کیا کیا؟ نظروں کی دھوکہ ہے، رسیوں کو زمین پر ڈالنے لگے، اب وہ سب نظر آ رہے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم ڈرو نہیں، تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ ہاں اس کے ساتھ فرعون تو ہے لیکن تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، تم ڈرو نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ ڈرے نہیں، فرعون سے ڈرے نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھاگے نہیں۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو اپنے لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ اب جب زمین پر لاٹھی کو ڈالا تو اژدہا میں بدل گئے اور سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جیسے ہی سارے سانپوں کو نگل لیا میرے بھائیوں سارے جادوگر زمین پر گر گئے، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگا ہم ایمان لا رہے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہم ایمان لا رہے ہیں ہارون کے رب پر۔ جب کلمہ پڑھی اور ایمان لائے، فرعون نے کہنے لگا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میں نے تمہیں بلایا پیسہ دے کر، میں نے تمہیں اپنا آدمی بنانے کا وعدہ کیے اور اس لیے تمہیں بلایا، اور تم اس کی پیروی کر رہے ہو، اس کے رب کی پیروی کر رہے ہو۔ نہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ غلط ہے، چھوڑ دو، تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ کس نے کہا؟ جادوگر کو فرعون نے کہا۔ فرعون جادوگر کیا جواب دے رہے؟ فرعون کو معلوم ہے، جادوگر کہہ رہے ہیں اے فرعون تم جو سوچ رہے ہو غلط ہے۔ کیوں؟ میں نے جو دکھایا وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اور مجھے معلوم ہو گیا ہے یہ جادو نہیں ہے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں۔
اور اس لیے میں ان پر رب پر ایمان لا رہے ہوں، اور اگر تم آج مجھے مارنا بھی چاہو گے تو میں مر جاؤں گا، لیکن تم پر ایمان نہیں لانے والا ہے۔ بس فرعون نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہیں ختم کر دوں گا، ہاں ایک ہاتھ کاٹوں گا تو دوسرا پیر بھی نہیں چھوڑوں گا، اس طریقے سے تم کو مار ڈالوں گا۔ جادوگر کہنے لگے، سارے جادوگر جواب دے رہے ہیں، اے فرعون اگر تمہیں مارنا ہے، اے فرعون اگر تمہیں ہلاک کرنا ہے کر دو، لیکن مجھے توحید جو مل گئی ہے اسی میں رب سے جا کر دعا کریں گے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، اپنے آخری وقت میں نے کلمہ پڑھی ہے، اپنے آخری وقت میں آپ کو پکارا ہے، مجھے جنت کے اندر داخل کر دیجئے، یہ پکاروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اب فرعون نے بات کہہ دی، یہ بات بول دی، لیکن جادوگروں نے نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ ایمان لائے، ایمان کا طاقت دیکھ رہے ہیں، ایمان کا طاقت دیکھیے، ایمان کا مضبوط طاقت کسی کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ اور آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لا رہے ہیں، رسول پر ایمان لا رہے ہیں، اللہ کے نبی پر۔ ان کی ماں دین سے دور ہے، وہ بھی دین سے دور تھے، ماں سے بہت پیار کرتی تھی، ماں سے محبت کیا کرتے تھے کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جب گھر آئے تو ماں کہنے لگی، اے بیٹا کیا تم ایمان لا رہے ہو رسول پر؟ میں سنا ہو کہ محمد کو تم اپنا بنا لیا ہو، ہم محمد پر ایمان لا رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں میں محمد کو مانتا ہوں اور میں ان پر ایمان بھی لایا ہوں۔ ماں کیا جواب دے رہی ہے، بیٹا اگر تم اس دین سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم اس دین کو ختم نہیں کرو گے، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی، کبھی بات چیت نہیں کروں گی۔ ایک دن گزر گئی، بوڑھی ماں تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص جواب دے رہے ہیں کوئی بات نہیں، بس خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ایک دن گزر گئی، دوسرے دن دیکھ رہے بیٹا ایمان سے باز نہیں آ رہا ہے، پھر کہنے لگا، اے میرے بیٹے اگر تم اس دین سے باز نہیں آؤ گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، میں کھانا پینا بھی نہیں کھاؤں گی۔ میرے بھائیوں یہ سعد بن ابی وقاص کی ماں ہے جو بوڑھی ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیے، بس وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دی۔ 2-3 دن گزر گئے، لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص کی ماں بیمار ہے، بیمار میں مبتلا ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہے، اب بیمار میں پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی ماں کو دیکھ رہے ہیں، کون لوگ دیکھ رہے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں اشارہ کر رہے ہیں، او بیٹا اس لیے میں بیمار میں مبتلا ہوں۔ لوگ آ کر گالی دے رہے ہیں، لیکن جب حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے ہیں کہ آخری سانسیں چل رہی ہے تو اس نے کیا آخری سانسیں کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص ماں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا، اے میری پیاری ماں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت جی جان اور دل سے چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اسی طریقے سے تم کھانا پینا چھوڑ کر اسی طریقے سے 1 نہیں 2 نہیں 100 زندگیاں گزار دو گے، ہاں 100 زندگیاں گزارنے کے بعد بھی پھر تم مجھے کہو گے دین سے دوباز آ جاؤ، میں دین کو نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ یہ ایمان کا طاقت ہے، جو ایمان ہم لائے، ایمان سے ہم کو کوئی دور ہٹا نہیں سکتے، ہم محبت کرتے ہیں بہت زیادہ کس سے؟ رسول سے۔ تو اللہ سے معافی مانگے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں نوح علیہ السلام نے کہا، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، ربی انی اعوذ بک ان اسألک، یا اللہ تعالیٰ میں نے جو تجھ سے سوال کیا، یا اللہ تعالیٰ میں نے جو تجھ سے پوچھا وہ غلط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی بخشنے والا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے۔ کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام نے معافی مانگی۔ اب آئیے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام ہٹے گٹے تھے، اس نے ایک آدمی کو گھوسا مارا، وہ آدمی مر گئے، انتقال ہو گئے، موت آ گئی ان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے معافی مانگنے لگا، ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ تعالیٰ میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، سب نے دعائیں کی، سب نے اللہ سے معافی مانگی، لیکن قرآن نے جو یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کی ہے، قرآن نے جو یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کی ہے میرے بھائیوں ان پر غور کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے لوگو تم اللہ سے معافی مانگا کرو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کر اندر ہے اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تیرے
تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے اور تیرے سوا اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ یونس علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یونس علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو واقعہ بیان کیا قرآن نے، اس دنیا میں کچھ دن پہلے 200 سال پہلے مستشرقین نے جب قرآن نے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کہنے لگا قرآن نے غلط لکھا ہے، محمد نے جو بتایا وہ غلط ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو محمد پر نازل کیے یہ قرآن نے جو بتایا غلط ہے، صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ مستشرقین نے یقین نہیں کیا، چھوڑ دیا، نہیں یقین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آئیے اس دیش کو جن انگریزوں نے مٹانے کی کوشش کی تھی جس کا نام ہے انگلینڈ، اس دیش کے کچھ مچھورے مچھلی کو شکار کرنے کے لیے سمندر کی طرف نکلے، کچھ مچھورے 20 یا 25 سمندر کی طرف نکلنے کے بعد سمندر کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس کا سوچے آج میں مچھلی شکار کروں گا اور 1 مہینے تک نہیں آنا ہے، لیکن حالات کیا معلوم ہے، ان میں سے ایک نام تھا جس کا نام ہے جیمس باٹلے، بس مچھلی کو شکار کرنے کے بجائے مچھلی نے اس کو شکار کیا اور سمندر میں فرار ہو گئے۔ اب سارے لوگوں نے ڈھونڈنے لگا کہ کہاں کھو گئے، وہ ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، نہیں ملا۔ مایوس ہو کر مجبوری میں وہ لوگ گھر پہنچے، لیکن گھر میں کسی کو چین نہیں آ رہا ہے، سکون نہیں آ رہا ہے۔ کہاں جیمس باٹلے کھو گئے، ہم گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ ایک آدمی اگر گاؤں کا کھو جائے تو کسی کو آسانی نہیں پڑے گی کہ میں نہیں ڈھونڈوں۔ 1 دن گزر گئی، 2 دن گزرنے کے بعد تیسرے دن پھر وہی لوگ جتنے لوگ تھے پھر لوٹے اور اسی جگہ پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد معاملہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک مچھلی مرے پڑے ہوئے، اور جس کی لمبائی بتائے سائنسوں نے تقریباً 80 فٹ تھی، 80 فٹ تھی، اور اس کو ان لوگوں نے اٹھائے اور گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد جب اس کے پیٹ کو چیرا گیا تو جیمس باٹلے زندہ ہے، اور نکلنے کے بعد فوراً ہم تمام لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ مستشرقین کو ان واقعہ کے بارے میں پتہ چلا، مستشرقین کو جب ان واقعہ کے بارے میں معلوم ہوا تو کہنے لگا نہیں قرآن حق ہے، قرآن کے خلاف جو آواز اٹھا رہی ہے وہ غلط ہے، قرآن سچ ہے، قرآن نے جو ہدایت کی بات بتائی ہے یقیناً وہ سچ ہے، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے قرآن کو ایک جان، قرآن کو سچی مانو۔ ہاں ہزاروں لوگ ہزاریں باتیں کہتے رہے لیکن قرآن غلط نہیں ہے، قرآن غلط راستوں کو دکھا نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت اور صحیح راستے کو دکھانے والا ہے، ھدی للمتقین، ہاں وہ راہ دکھانے والی ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اتر پردیش کے ایک شخص ہے جس کا نام وسیم رضوی ہے، بہت سارے باتیں کہہ دی، وہ یہاں تک کہ وہ مسلمان بھی کہہ رہا اپنے آپ کو، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن غلط ہے۔ جس مدرسے میں قرآن کا تعلیم دیا جا رہا ہے اسے دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، جس مدرسے میں قرآن کی شکشا دیا جا رہا ہے وہ دہشت گرد ہے، یہ بتا رہے وسیم رضوی میرے بھائیوں۔ وہ بتانے کے بعد وہ شانت بیٹھ گئے، لیکن کیا ہوا معاملہ، مسلمانوں نے ان کے خلاف آوازیں اٹھائی، آخرکار جس کورٹ میں اس نے عرضی داخل کی تھی اسی کورٹ کے اندر اسے 50,000 کا جرمانہ ڈالنا پڑا کہ لے لو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ قرآن کے خلاف آواز اٹھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیے، ہمیں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ قرآن کی خلاف تم ہزاروں باتیں کہتے رہو، یہ غلط ہے، ہاں قرآن سچ ہے اور ہدایت اور صحیح راستے کو دکھا رہا ہے، اس لیے تم قرآن کے خلاف آواز نہ اٹھایا کرو، قرآن کے خلاف آواز نہ اٹھایا کرو، سچ بات بتایا کرو لوگوں کو، یقیناً تم کامیاب رہو گے۔ یہی حق بات ہے، یہی حق کو بلا رہے ہیں، لیکن آج ہم کو موقع نہیں مل رہا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بتا رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی، اور آخری رسول جو نبیوں کا سردار، جو نبیوں کا لیڈر ہے، وہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس
توبوا الی ربکم، اے لوگو میں دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، میں دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، اس لیے تم بھی معافی مانگا کرو، اس لیے تم بھی اللہ سے بخش طلب کیا کرو، تم بھی کامیاب رہو گے۔ نبی ہونے کے بعد بھی جس نے 100 مرتبہ معافی مانگی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر 2 چائے چاہیے، ہاں اس طریقے سے گندی باتیں اور دنیا کی باتیں کرتے رہے، نہیں، اللہ کی اور قرآن و حدیث کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، دنیا دار نہیں بننا ہے، دنیا میں کھانا ہے، دنیا میں پینا ہے، دنیا میں چلنا ہے، دنیا میں سب کچھ کرنا ہے، لیکن دنیا دار نہیں بننا ہے، کیونکہ جو انسان دنیا دار بن جاتا ہے، جو انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ آخرت کو بھول بیٹھتا ہے، آخرت کو بھول بیٹھتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے ایک دن جانا ہے، مجھے ایک دن اللہ کے پاس حساب دینا ہے، رب کے پاس حساب دینا ہے، اسے یقین نہیں رہتا، اسے پرواہ نہیں رہتا کہ مجھے حساب دینا ہے، کوئی پرواہ نہیں رہتا کہ میں کیا کروں۔ دنیا دار سے بننے سے بچو، جو انسان دنیا دار بننے سے بچے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کامیاب رہو گے، تم کامیاب رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انسان کامیاب نہیں ہے، وہ انسان دنیا میں جو مالدار بن جائے، دنیا میں امیر بن جائے، دنیا میں کروڑ پتی بن جائے، وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب کون ہے؟ دنیا میں کامیاب کون ہے؟ آخرت اور دنیا دونوں جگہ پہ کامیاب کون ہے؟ جو اللہ سے معافی مانگے، اپنے رب سے معافی مانگے اور سچی بات بتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی انسان کامیاب ہے، وہ آدمی کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، جو اللہ تعالیٰ سے اور اپنے رب سے معافی مانگے، وہ آدمی کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کو یاد کرے، آخرت کو نہ بھول بیٹھے، اپنے رب کو یاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جس تم دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، جس دنیا کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا دنیا کی حقیقت وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو دھوکے باز ہے، دنیا دھوکے باز ہے، تم سے دھوکے کرنے والا ہے، اس لیے دنیا سے دھوکے سے بچو، دنیا سے بچو۔ دنیا میں پیسہ کمانے کے بعد سب کچھ کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ کرنا ہے، لیکن دنیا دار بننے سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ اور آئیے اسلام آنے کے بعد مردوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کس نے قبول کیا آپ کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو پتہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر۔ ایک دن ابوبکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو چھوڑ کر میں اگر کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ کیوں؟ ابوبکر پیارا دوست ہے، اللہ کے نبی کا سسور بھی ہے۔ وہ کہہ رہے اللہ ابوبکر کو پکارا، ایک دن ابوبکر کو پکارا، ابوبکر کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں اس چیز کے علم نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا کون سا علم؟ یہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا ابوبکر نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوبا۔ حضرت ابوبکر کو بتا رہے تم اللہ سے معافی مانگا کرو اور ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا، یا اللہ تعالیٰ میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے اور بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ذرا سے بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تم کامیاب رہو گے۔ ولا یغفر الذنوبا الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دے، تو اپنے رحم و کرم سے مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو اس دھرتی میں زمین میں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس لیے تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور انسانوں یہ نہ سمجھو کہ وہ رسول تھے اس لیے اسے معاف کر دیا، وہ صحابہ تھے اس لیے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے بھی بتایا، عقل مندوں کے بارے میں بتایا، اگر وہ بھی مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اور عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، ایک نہیں
زمین دیکھ رہے ہیں نا، ان پر غور کیجئے، آسمان دیکھ رہے ہیں اس پر غور کیجئے، یہ عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے ایک نشانی بیان کی، آئیے ان پر غور کیجئے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو انسان آسمان اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد زمین پر سوتے ہیں، ہاں کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کے بعد یہ سوال کرتے اللہ تعالیٰ تو نے آسمان اور زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، تو اس دھرتی میں، اس زمین میں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ عقل مندوں کے لیے بہت سارے نشانیاں ہیں۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، تو اس دھرتی میں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، صرف تو ہے جو معاف کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ایسے نہیں کہ ہمیں آج معاف کر دو گے اور کسی خطا کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑے۔ اور کون ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور دعا اور تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت دینے کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں تم دعائیں کیا کرو، تم اللہ سے معافی مانگا کرو، کیونکہ جو تم دعا کر رہے ہو وہ بھی دعا کے بدولت تمہیں دینے والا ہے، جو صدقات کر رہے ہو وہ بھی اس کے بدلے میں دینے والا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کیا کرو، اللہ سے معافی مانگو، تم زندگی میں کامیاب رہو گے، اونچے مقام پر رہو گے، لیکن تم زندگی میں معافی مانگا کرو، یہی سب سے قیمتی دولت تمہارے لیے تحفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کچھ صحابہ آئے، یعنی مشرکینوں میں جو ابھی اسلام میں نہیں قبول کیے، آنے کے بعد اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول اگر میں اپنے گناہوں سے معافی مانگوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اسے کہا نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، اللہ کے نبی کچھ جواب نہیں دے، وہ لوگ واپس چلے گئے، مجبور ہو کر چلے گئے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، اے محمد تم جن لوگوں کو اسلام اور اس نے توبہ کرنے کی وعدہ کی تھی تم نے اسے پھیر دیا، وہ لوگ مجبور ہو کر چلے گئے، ان سے بلاؤ اور ان سے کہو کہ معافی مانگے، یقیناً اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخش کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اس لیے معافی مانگا کرو، تم کامیاب رہو گے، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اے لوگوں جو تم معافی مانگ رہے اپنے رب سے، وہ رحیم ہے، تمہارے سارے پاپوں کو مٹانے والا ہے، اس لیے اس سے معافی مانگا کرو، زندگی میں کامیابی ہے، زندگی میں صحیح راستہ دکھانے والا ہے، زندگی میں کامیابی کے راستہ ڈھونڈ رہے ہو تو رب سے معافی مانگو، اسی میں کامیابی ہے، ورنہ ناکام رہو گے، ورنہ برباد رہو گے، اس لیے اللہ سے معافی مانگا کرو۔ بہت قیمتی چیز ہے توبہ استغفار، جو انسان کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر، حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تم نے گناہ کی اور گناہ کرنے کے بعد میرے پاس آنے کے بعد مجھ سے معافی مانگا، میں تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دوں گا، پھر اس سے اور زمین و آسمان بھر کر گناہ کرنے کے بعد پھر مجھ سے میرے پاس آیا اور آنے کے بعد مجھ سے معافی مانگا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہاں لیکن شرک نہ ہو، شرک سے بچے رہنا، شرک نہ ہو، شرک سے بچو گے کامیاب رہو گے، اس لیے اللہ سے معافی مانگو یقیناً کامیاب رہو گے۔ پکارا آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور آئیے ایک قیمتی چیز میں بتا رہا ہوں، ایک تحفہ بتا رہا ہوں جو میں آپ کو دینے کے لیے لے جا رہا ہوں، اور شاید کہ آج ملا یا نہیں، آج ان پر عمل کرتے رہے۔
بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ایک آدمی جس نے 99 آدمیوں کا قاتل ہے اور اس نے عالم کا تلاش میں پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں مل جائے تو میں اسے پکاروں، کہیں مل جائے تو میں اسے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ ایک عالم کا خبر تو دے دی گئی، اس کے پاس پہنچ بھی گئے اور پہنچنے کے بعد سارے باتیں بتائی۔ ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا عالم صاحب نے کیا بتایا؟ نہیں تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بس اس آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا، اسے بھی مار دیا، اسے بھی ختم کر دیا، اسے بھی دنیا سے اڑا دیا، وہ بھی برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں اس سب کی گنتی پوری کر دی، پھر بھی تلاش میں پڑے ہوئے، پھر بھی یہ سوچ رہے کہ کہیں مل جائے تو پھر میں معافی مانگ لوں گا۔ اب وہ عالم کے تلاش میں پڑے ہوئے اور ایک سب سے دنیا کے بڑے عالم کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کیا معافی مانگے تو معاف کرنے والا ہے؟ وہ عالم صاحب نے کہا کیوں نہیں، ضرور، لیکن ایک بات ہے، تم اپنے علاقے کو چھوڑ دو اور علاقے کو چھوڑنے کے بعد اس علاقے پہ چلے جاؤ جہاں پہ نیکوکار نیک کام کر رہے ہیں، اس لیے اس علاقے پہ رہنا، تم کبھی بھی لوٹ کر مت آنا ورنہ برباد رہو گے، ورنہ جہنم میں جا کر رہو گے۔ وہ آدمی جب جانے لگا اب آدھی راستہ طے بھی نہیں کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، ان پر موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ایک ہی ساتھ آئے اور آنے کے بعد آپسی میں لڑنے لگے۔ کیوں؟ تیسرا فرشتہ آ کے انسان کے شکل میں آ کر کہا بھائی تم آپسی میں کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ اپنے اپنے واقعے بیان کرنے لگے۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس نے دنیا میں رہ کر 100 انسانوں کا قاتل ہے، یہ جہنمی ہے۔ اور رحمت کے فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں؟ نہیں اس نے قتل تو کی تھی لیکن اللہ سے معافی مانگنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، اس لیے یہ معافی کا طلب ہے، جنت کے حقدار ہے۔ اب اس نے فیصلہ کیا ایک کام کرو، آپسی میں لڑو نہیں، ایک کام کرو جاؤ تم اپنے اس طرف کے زمین کو بھی ناپو اور اس طرف کے زمین کو بھی ناپا کرو، جو قریب ہوگا وہ اسے اٹھا کر لے کر چلے جائے گا۔ اٹھانے کا کام کس کا ہوگا؟ جو زمین قریب ہوگا۔ اب زمین کو ناپنے لگا، اللہ تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کی زمین کی طرف حکم دیا تم قریب ہو جاؤ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم قریب ہو جاؤ، اور اس طرف کا حکم دیا کہ تم تھوڑی سی دور ہو جاؤ تاکہ تم وہ عذاب سے بچ جائے، اور وہ عذاب کا حقدار بن گئے۔ ابھی توبہ نہیں کی تھی، ابھی اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی، لیکن ارادہ کی تھی، جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاربعین کے اندر جو پہلی حدیث لائی ہے جسے بتایا گیا جو ایمان یعنی ایمان کے بارے میں بتایا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کی وہ جنتی بن گئے۔ اسی لیے اللہ سے معافی مانگا کرو، اسی لیے اپنے رب سے معافی مانگا کرو، یقیناً تم کامیاب رہو گے، اس زندگی میں کامیاب ہونے کا حوصلہ راستہ ہے۔ اور آئیے اور ایک واقعے پر غور کیجئے جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص جو زندگیاں گزار دی کبھی اچھی کام نہیں کیے، لیکن مرنے سے پہلے اپنے گھر کے بچے کو اکٹھے کرنے کے بعد حکم دیا اے میرے بچوں، اے گھر کے لوگوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، مجھے قبر پہ سلا مت دینا، بلکہ باڈی کا پارٹس جو ہو اسے جلا دینا، اور جلانے کے بعد جب وہ راکھ بن جائے تو اسے اکٹھے ایک جگہ پہ بھی مت رکھنا، کہیں اللہ تعالیٰ میں زندہ نہ کر دے۔ بس اس نے کیا اس کو کچھ کو پانی کے حوالے کر دینا، ہوا کے حوالے کر دینا۔ اب بیٹوں نے ان کی وصیت کے مطابق ویسا ہی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ تم اپنے راکھ کو اکٹھے کرو۔ اب راکھ کو اکٹھے کر لی، اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے کے بعد سوال کیا تو نے اپنے بیٹوں کو ایسا وصیت کیوں کی، کس ڈر سے کی وصیت کی؟ اس نے جواب دے رہے کہ اللہ صرف تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو اس زمین پر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے تو ہمیں معاف کر دے، معافی کا میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اور جب انسان توبہ کرتے ہیں اور جب انسان اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ خوش ہونے کا ایک واقعہ بیان کیا۔ کون؟ آئیے کہ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا ہے اور کھانے پینے کی چیز سامان اور اس کے ساتھ ایک سواری بھی موجود ہے جس پر کھانے پینے کی چیز سامان اس پر ہے اور وہ جا رہے ہیں۔ اچانک پیشاب و پاخانے کی ضرورت پڑی، اس نے ہٹی اور وہ سواری غائب ہو گئی۔
غائب ہو گیا، اب مل نہیں رہا ہے، ایک دن گزر گئی، 2 دن گزرنے کے بعد پھر اسے مل نہیں رہا ہے، مجبور ہو کر لاچار ہو کر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گئی اور اسے سوچ لی اس جنگل میں کوئی تو سہارا نہیں، کوئی مدد کر نہیں سکتا ہے، اب موت ہے، موت کے علاوہ کچھ نہیں، اب مجھے مرنا ہے، موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے مجھے مرنا ہے، اب کیا کیا وہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی، سو گئے، آنکھ لگ گئی، اچانک آنکھ کھولی تو کیا دیکھ رہے ہیں، وہ سواری موجود ہے، کھانے پینے کی چیز بھی موجود ہے، ہاں اب خوشی جو ہوتا ہے، اور وہ خوشی کے لمحے میں خوشی کے مارے اگر ان کی زبان سے بات نکل گئی یا اللہ رب العالمین میں تیرا رب، تو میرا بندہ ہے، اور یہ زبان سے نکل گئی، اس سے بھی زیادہ رب کو خوشی ہوتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتا ہے جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، جب انسان اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے رب سے معافی مانگنا ہے، جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی ذمہ داری دی، اور 5 چیزوں کی ذمہ داری دینے کے بعد بتایا یحییٰ اپنے قوم والوں کو بتا دو، یحییٰ اپنے قوم والوں کو بتا دو، اپنے قوم والوں سے کہہ دو۔ یحییٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد اپنے قوم والوں کے اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد حکم دیا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 چیزوں کی ذمہ داری دی ہے اور میں تمہیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور ایک ایک پر غور کرنا۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس کھڑے ہوئے اور بتایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر حکم دیا ہے کہ میں تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنا، لوگوں اب میں تمہیں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس بات پر حکم دی اور کہا لوگوں اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 114 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ میں نہیں کہا کہ میں کسی کی گناہ کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن ایک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں بخشاؤں گا، وہ کون سی گناہ ہے؟ آئیے غور کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، وہ شرک ہے جو میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ شرک کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اور دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یا اللہ تعالیٰ اگر تم نے پاپ کیے، اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میں تمہارے سارے پاپوں کو تو مٹا دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، یا کچھ بھی ہو جائے سارے گناہوں کو ختم کر دوں گا لیکن شرک کا کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اے میرے بندو اگر تم نے ایمان لانے کے بعد ظلم کیے، ظلم کرنے والوں کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کس چیز کام آنے والا نہیں ہے؟ ایمان۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کون انسان ہے جس نے ظلم نہیں کی؟ جو انسان ظلم کیا اور ایمان لائے، ایمان کام آنے والا نہیں ہے۔ سارے لوگ اللہ سے نبی سے سوال کر بیٹھے اے اللہ کے رسول آخر کیوں ہے؟ سوال کروں میں اللہ سے معافی مانگوں لیکن اللہ تعالیٰ میں معافی نہیں کرنے والا ہے، کیوں ہے مجھے تو ذرا بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تم جو سوچ رہے ہو، تم جس گناہ کے بارے میں بتا رہے ہو وہ نہیں ہے، جس گناہ کے بارے میں تم جاننا چاہتے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے جس شرک کے بارے میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو علم کیے، جو نصیحت کیے، ان نصیحتوں میں ایک نصیحتیں بھی کی ہے ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹو شرک مت کرنا ورنہ جہنمی بن جاؤ گے، شرک سے بچے رہنا، اسی میں کامیابی ہے اور یہ سب سے دنیا کے سب سے بڑے گناہ ہیں۔ ہاں انسان شرک کرنے کے بعد اگر زندگی میں معافی مانگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، لیکن مرنے کے بعد شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگا کرو، اپنے رب سے معافی مانگا کرو۔ آئیے دوسری چیز پر غور کیجیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دوسری چیز بتائی، کیا؟ لوگوں نماز قائم کرنا، لوگوں نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب یا ایھا الذین آمنوا
یا فرماتا ہے لوگو ایمان والو تم نماز قائم کیا کرو، تم اللہ سے معافی مانگا کرو، تم اللہ سے بخش طلب کیا کرو، یعنی نماز قائم کیا کرو، نماز میں دعائیں کیا کرو۔ یحییٰ علیہ السلام کی دوسری ذمہ داری شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، اور تیسری 3 چیزیں ہیں، میں ان تینوں کو بتانے کے بعد اپنے باتوں کو ختم کروں گا۔ اور آئیے تیسری چیز حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بتایا، لوگوں رمضان کے روزے رکھنا، روزے سے غافل مت ہو جانا۔ کیوں؟ روزے کے بارے میں تم سے پہلے لوگوں نے روزے رکھا، اور روزے رکھو گے تمہارے لیے جو جنت کے دروازے ہیں ان میں سے الگ ایک اشتارہ دروازہ جس کا نام ہے باب الریان، اس سے میں تمہیں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم اللہ سے معافی مانگا کرو، اے ایمان والو تم رمضان کے روزے رکھا کرو جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں نے رمضان کے روزے رکھا، اس لیے تم بھی رکھا کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والا بن جایا کرو۔ متقی بننے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں جنت دوں گا۔ یہ دوسری تیسری چیز۔ آئیے چوتھی چیز پر غور کیجئے۔ فرمایا لوگوں زکوٰۃ ادا کرنا۔ کیا؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرو گے کامیاب رہو گے۔ یہ مت سمجھو کہ میں جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اس پہ سے نقصان ہو رہا ہے، نہیں نہیں، فائدہ ہو رہا ہے، بہت قیمتی ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو انسان سوچ رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، تو آؤ میں تمہیں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ایک جنگل سے گزر رہا ہے اور آسمان سے آواز سنی، اسق حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ یہ بات سنی، سننے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ بارش ہوئی اور ایک نالے سے پانی جانے لگا، اب وہ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک آدمی ایک باغیچے میں کھڑے ہیں، ایک باغ میں کھڑے ہیں، اب پانی اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا یا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتائی، اور اس نے نام سننے کے بعد فرمایا میں نے ابھی یہ نام سنی ہے جو آسمان سے بتایا ہے، اس لیے میں نے تم سے پوچھا، اور تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ وہ جواب کیا دے رہے ہیں میرے بھائیو؟ وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس باغ میں ہونے والے پھل کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ گھر اور پریواروں کے لیے، دوسرا حصہ غریبوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اسی باغ میں خرچ کرنے کے لیے۔ یہ فائدہ ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے نقصان نہیں ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ نقصان کس چیز میں ہو رہا ہے؟ جو نہیں دے رہا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور آخری چیز ذکر کرنا۔ یحییٰ علیہ السلام نے آخری چیز اپنے قوم والوں کو بتایا، ذکر کرنا۔ ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا۔ حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد فرمایا اے لوگوں کیا میں تم ان چیزوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ کیا میں تم ان چیزوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ سب سے قیمتی ہے، سب سے پیارا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو دردہ نے پوچھا کیوں نہیں؟ یا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، یا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا ورنہ تم برباد رہو گے۔ ذکر کرنا اس میں کامیابی ہے، ذکر کرنے سے کامیابی ہے، اس لیے ذکر کرنا، ذکر سے غافل مت ہو جانا، ذکر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کرو، صبر ادا کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو خاص کر کے مومنوں کو پکار رہا ہے، لوگوں نماز قائم کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو، اسی میں کامیابی ورنہ ناکام ہے، ورنہ برباد رہو گے، ورنہ جہنم کے اندر جا کر رہو گے۔ اس لیے اس سے بچ کر رہنا یہی سب سے قیمتی بات ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم، دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو ذکر ہے، ذکر کرو، ٹھنڈک پہنچانے والی یہی چیز ہے۔ اس لیے ذکر سے غافل مت ہو جانا، ذکر سے دور مت بھاگنا، سب سے قیمتی اور سب سے پیاری چیز ہے۔ اس لیے ذکر کرنے سے قلوب کو یعنی دل کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے۔ اور امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس ذکر کرنے سے جو لذت ملتی ہے اور کسی چیزوں سے وہ لذت نہیں مل رہی ہے۔ اور آگے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً تم مٹھاس 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر۔ اگر ان 3 چیزوں میں مٹھاس تمہیں مل جائے تو یقیناً سچ ہے، ہاں تمہارے دل کے دروازے کھلا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں مٹھاس محسوس نہ ہو تو یہ بھی سمجھ لو کہ تمہارے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے ذکر کے بارے میں اپنے قوم والوں کو ایک مثال بیان کی اور کہا
کہ لوگوں ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے، تم سننا چاہتے ہو سن لو۔ ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، اسے مارنے کے اوپر اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، اچانک وہ کسی مضبوط قلعوں کے اندر داخل ہو گئے اور دشمنوں سے بچ گیا۔ تو یہی ہے ذکر کا مثال، جو شیطان لگے ہوئے انسانوں کو برائیوں پر اتارنے کی کوشش کر رہا ہے اور انسانوں کو غلط راستے میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، جب تم ذکر کرو گے ان سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے ذکر کرنا، ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو 5 چیزیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے، یحییٰ علیہ السلام نے ایک ایک کر کے بتائی اور میں نے آپ کو بھی بتایا اور اللہ کے نبی نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا۔ لوگوں اللہ کو ایک جانو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو۔ آخری چیز میں فرق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حج کیا کرو، طاقت ہے تو حج کرو، اور یحییٰ علیہ السلام نے ذکر کا حکم دیے۔ تو میرے بھائی یہی فرق ہے جو ہمارے اندر بھی موجود ہے، ہمیں بھی ان پر ایمان لانا ہے، ہمیں بھی ان پر عمل کرنا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کو کیوں بتایا؟ صرف اس لیے بتایا کہ اللہ سے معافی مانگو گے، ان چیزوں پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تمہیں معاف کر دے گا، اسی لیے میں نے تمہیں بتایا۔ تو میرے بھائیوں میں یہی گزارش کروں گا کہ اللہ سے توبہ کیجیے، رب سے معافی مانگے۔ جب تک رب سے معافی نہیں مانگیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے ایک قرآن کریم کی آیت میں بتا رہا ہوں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، اگر تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے بدلے میں سارے پاپوں کو مٹا دوں گا اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، نیکیوں سے بھر دوں گا۔ یہ انعام کی وعدہ کیے، اس پر ہم قائم رہے، اس پر ہم اٹل رہے، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا دار نہیں بننا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ تو رب سے توبہ کیجیے، رب سے معافی مانگا کیجیے۔ میں انہی باتوں سے اپنے گفتگو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ ہم تمام لوگوں کو توبہ کرنے اور گناہوں سے بچنے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے اور ان تمام برائیوں سے، دنیا کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔